سنانے ہو لایا کرو لایا کرو بڑا ضروری ہے قسم سے تو تو نہیں کرو نا کسی سر ندیم افضل چند صاحب سے ہاں وہ پیغام چلانا چاہیے تھا روز ٹی وی پر 10-20 دفعہ نہیں وہ پروگرام وہ گل سے وہ لوگ صحیح امپیکٹ ہوتا ہے ہوگا جی تیار ہے جی چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں یہ نیب عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے آج بھی ابھی تاخیر ہو گئی ہے تو ہم نے آج 2-3 پٹیشنز دی ہیں اس کیس کے حوالے سے یہ ایل این جی ٹرمنل کا کیس ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایل این جی ٹرمنل لگا ہے وہ اس میں پروسیجرز کی وائلیشن ہوئی ہے کرپشن کا چارج نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیسے بنا لیے ہیں یا کوئی فائدہ حاصل کر لیا ہے کہ آپ نے پروسیجر جو ہے وہ فالو نہیں کیے تو بہرحال ہم نے یہی کہا کہ بتا دیں کون سے پروسیجر فالو نہیں ہوئے تو کیس چلتا رہے گا تو آج ہم نے پہلی پٹیشن پھر یہی دی ہے کہ اس کیس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ٹی وی کا کیمرہ لگا دیں اور پورے پاکستان کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو پچھلی دفعہ تو جج صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا اب ہمیں امید ہے کہ یہ بات مان لیں گے اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوا کرے گی پورا پاکستان دیکھے گا کہ جو ان کے منتخب نمائندے ہیں جن پر اربوں روپے کے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے کیسز کی حقیقت کیا ہے اگر یہاں سے معاملہ نہ ہوا تو انشاءاللہ ہائی کورٹ جائیں گے اور ہماری یہ خواہش ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ کیس دکھائے جائیں اور اگر حکومت میں کوئی شرم ہو تو وہ خود بھی یہ کہے کہ ہاں ہمیں یہ کیس دکھانے ہیں اور کیمرہ لگائے عدالتوں میں نیب بھی لگائے عوام کو دکھائیں کہ آپ نے کیا کیس بنائے ہیں دوسری بات جو آج ہم نے کی ہے اس کیس میں جو درخواست دہندہ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ جرم ہوا ہے ان کا نام رشید احمد ہے تو قانون کا تقاضا بھی ہے اور ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ رشید احمد کو عدالت میں بلائیں اور اسے پوچھیں جج صاحب کہ یہ کون سا جرم ہوا ہے اور کون سا ثبوت ہے ان کے پاس جس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے قانون کے مطابق کہ جو درخواست دہندہ ہیں کمپلیننٹ ہیں رشید احمد صاحب ان کو بلائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے اور کیا جرم یہاں پر ہوا ہے اسی طرح آپ حضرات نے کل دیکھا ہوگا کہ میں نے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی ملک میں انرجی کی سچویشن کے بارے میں اور اس کے بعد 2 وفاقی وزراء نے بھی ایک پریس کانفرنس کی میں وہ وفاقی وزراء سے معذرت چاہتا ہوں ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تو آئے تو اس لیے تھے کہ جو باتیں ہم نے کی اس کا جواب دیں جواب ان کے پاس تھا کوئی نہیں نہ یہ پاکستان کے عوام کو بتا سکے کہ بجلی کیوں نہیں ہے گیس کیوں نہیں ہے نہ یہ بتا سکے کہ گیس مہنگی کیوں ہو رہی ہے بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے نہ یہ بتا سکے کہ آج پاور سیکٹر کا سرکولر جو ڈیٹ ہے جو گردشی قرضہ ہے وہ 2.3 خرب تک جا پہنچا ہے اس کے اندر اضافے کی کیا وجوہات ہیں یہ نہیں بتا سکے نہ یہ بتا سکے کہ آج سوئی ناردرن سوئی سدرن او جی ڈی سی ایل پی پی ایل جو گیس سیکٹر ہے اس کے جو ریسیویبل ہیں جو انہوں نے پیسہ لینا ہے صارفین سے وہ 1000 ارب کے قریب کیسے جا پہنچا ہے تو ایک طرف ملک کا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ
2300 ارب پہ ہے، اور جو گیس سیکٹر ہے اس کا گردشی قرضہ 1000 ارب پہ جا پہنچا ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو ایک وزیر صاحب نے کہا، وہ عام طور پہ بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بڑی مہنگی بجلی PMLN نے لگا دی ہے۔ یہ بات وہ پچھلے 2 سال سے کیے جاتے ہیں، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو PMLN نے بجلی لگائی ہے اپنے دور میں، وہ پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی ہے۔ دوسرا، وہ کہتے رہتے ہیں اکثر کہ جی کھمبے نہیں تھے، پاور پلانٹ تو لگے تو کھمبے نہیں تھے، تو بجلی صارفین کو مل نہیں رہی تھی۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ 2018 میں دیکھ لیں کہ 24,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں پروڈیوس ہوئی اور صارفین تک پہنچی۔ اگر انہوں نے کوئی کھمبا لگایا ہو اپنے 2-2.5 سال کے عرصے میں، تو اس کی تصویر بھی بھجوا دیں تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں کہ کم از کم اس حکومت نے کوئی کھمبا تو لگایا ہے۔ یہ بجلی کی حقیقت ہے۔ لیکن گردشی قرضہ جو ہے وہ 2300 ارب پہ جا پہنچا ہے۔ اب ایک اور وزیر صاحب جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی یہ جو ٹرمینل ہے نا، یہ بڑے مہنگے ہیں اور یہ پورا وقت استعمال نہیں ہوتے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا ان دونوں وزراء سے کہ نیب کو درخواست بھیجیں، جس طرح رشید احمد صاحب نے بھیجی ہے، آپ بھی درخواست بھیجیں کہ ملک میں بجلی جو ہے وہ مہنگی لگ گئی ہے اور کھمبے نہیں لگائے گئے تھے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نیب کو بھیجیں تاکہ اس میں بھی تفتیش ہو جائے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ گیس کا بھی بھیج دیں۔ یہ LNG ٹرمینل بڑا مہنگا ہے، یہ بھی لکھ کے بھیج دیں۔ اب میں ان وزراء سے گزارش کروں گا کہ ایک وفاقی وزیر کا ایک پاور پلانٹ ہے 250 میگا واٹ کا، وہ 10 سال سے زیادہ ڈیزل پہ چلتا رہا۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو بیس لوڈ جنریشن یعنی ہمہ وقت بجلی جو ہے وہ ڈیزل سے بنائے، لیکن پاکستان بناتا رہا۔ یہ 4 پلانٹ ایسے تھے، ایک جو ہے وہ ایک وفاقی وزیر صاحب کا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب وہ پلانٹ LNG پہ آیا تو سال کا کتنا فرق پڑا، کیونکہ نام میں نہیں لیتا ہوں، نام ان کو مبارک ہوں، میں نام نہیں لیتا ہوں۔ یعنی ایک پاور پلانٹ جو 10 سال سے ڈیزل پہ چل رہا تھا، جب LNG آئی تو اس کی بجلی بنانے کی قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ وہ کمی 10 سے 22 روپے تک ہے فی یونٹ۔ جب تیل کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کمی، وہ ڈفرنس زیادہ ہو جاتا ہے، جب تیل کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ ڈفرنس کم ہو جاتا ہے۔ تو میں ان وزیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے پاور پلانٹ پہ جو چینج ہے ڈیزل سے LNG پر، اس کا حساب لگا کر پاکستان کے عوام کو بتا دیں کہ سال کی کتنی سیونگ صرف اس پاور پلانٹ سے ہو رہی ہے، صرف ایک پاور پلانٹ سے۔ یہ ذرا عوام کو بتا دیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ سال میں کتنی رقم جو ہے وہ آپ اس LNG ٹرمینل کو دیتے ہیں۔ یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو حقائق جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں ان وزراء کے لیے۔ ان کی نالائکی جو ہے، ان کی کرپشن جو ہے، وہ آج پورے ملک میں یہاں ہے کہ جہاں پر تیل سے جنریشن ختم کر دی گئی تھی، تیل امپورٹ نہیں ہوتا تھا، ڈیزل پہ جنریشن نہیں ہوتی تھی، پھر اس سال ڈیزل پہ جنریشن ہوئی ہے اور تیل سے جنریشن آج بھی جاری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ پریس کانفرنسیں 45 منٹ کی پریس کانفرنس کل ہوئی، عوام کو ایک جواب نہیں مل سکا۔ تو میں نے آج ایک سیدھا جواب کر دیا ہے کہ وفاقی وزیر یہ بتائیں کہ LNG پر جانے سے آپ کے 250 میگا واٹ کے پاور پلانٹ پر جو بچت ہوئی ہے پاکستان کی سالانہ، وہ رقم کیا ہے، اور
جو اس LNG ٹرمینل کو سارے سال میں آپ رقم دیتے ہیں وہ رقم کیا ہے؟ اگر آپ بتانے سے قاصر رہے تو انشاءاللہ کل پھر میں پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے عوام کو بتا دوں گا. بہت شکریہ. عباسی صاحب یہ بتاتے جائیے گا کہ وہ وزیر صاحب کون ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو کہ وہ آپ کے سوال وہ سارے وزیر جانتے ہیں کہ ان کے اثاثے کیا ہیں اور کیا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان کے نام سے غرض ہے نہ وہ کیا کرتے ہیں اسے غرض ہے. مجھے غرض پاکستان کے عوام کی بچت پہ اور اس کیس سے ہے، جس کیس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے نقصان پہنچا دیا پاکستان کو. یہ جو پاور پلانٹ ہے یہ صرف 40 ملین کیوبک فیٹ استعمال کرتا ہے. LNG ٹرمینل 600 ملین کیوبک فیٹ بناتا ہے. یعنی اس قسم کے 15 پلانٹ اس ٹرمینل سے چل سکتے ہیں. تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا بچت ہوئی ڈیزل سے LNG پر جانے میں ایک پلانٹ کی، اور اس پلانٹ کی سالانہ جو رقم جو حکومت ادا نہیں کرتی صارفین ادا کرتے ہیں وہ رقم کیا ہے؟ بھائی صاحب ایک اور بات بتاتے جائیے گا، آپ نے کون سا ایسا مہنگا معاہدہ کیا تھا 15 سالہ LNG کا جو پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ بار بار آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس پہ آپ کی جانب سے کیا؟ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، سب معاہدے حکومت کے پاس ہیں. میں کہتا ہوں کیس بنانا تو کیس بنائیں نا، ڈرتے کیوں ہیں؟ آج تک وزارت انرجی نے، پیٹرولیم ڈویژن نے کوئی ثبوت، کوئی شکایت نیب کو نہیں بھیجی. رشید احمد نامی آدمی بھیجتا ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ جو وزیر، 4 وزیر بیٹھے ہوئے اس وقت اس منسٹری کے اندر، ایک منسٹری میں 4 وزیر ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہے، کوئی ہمت ہے تو بھیجے نیب کو ثبوت. ریکارڈ سارا ان کے پاس ہے. سر فیضان صاحب، چودھری سرار صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، وہ کہ وہ تعزیتی ملاقات تھی، کچھ راہ ہموار ہو سکتی ہے نون لیگ میں آنے کی؟ دیکھیں یہ اخلاقی قدریں ہیں، یہ ہر شخص کو ایک پرانی دوستی ہے نثار صاحب کی اور شہباز صاحب کی، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے. یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ تشریف لائی. ہم سب پر اخلاقی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں. سیاست جو ہے اس کا تعین جو ہے وہ ایک شخص خود کرتا ہے، یہ جماعت اس کا فیصلہ کرتی ہے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے ملاقات کی تھی چیئرمین نیب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین نیب اپنے نیب کے افسران کے ذرا سازش جات ڈکلیئر کریں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کر دے تو اچھا ہوگا، کر دے نا. اگر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ جواب نہیں دے سکتے. اور پھر آج بات وہی آ گئی جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. جو چیئرمین نیب صاحب بڑے زور سے کہتے ہیں جی میں چہرے نہیں دیکھتا، میں کیس دیکھتا ہوں. تو چہرے ان کو صرف یہ الٹے سیدھے کیسوں کے نظر آتے ہیں. احسن اقبال میں ناروال سپورٹس کمپلیکس کا نظر آتا ہے، کرتارپورہ نظر نہیں آیا. کرتارپور 15 گنا زیادہ پیسہ کرتارپور پہ خرچ ہو چکا ہے سپورٹس کمپلیکس سے. سپورٹس کمپلیکس سے پاکستانی شہری مستفید ہوتے ہیں. کرتارپور میں بہت کم پاکستانی شہری جاتے ہیں، شاید سال میں 1000-2000 جاتے ہیں. یہ جھوٹے کیس بنانے چھوڑ دیں، کوئی توبہ کرے اور اس پاکستان کو چلنے دیں. شکریہ جی.